السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے ایک ایسے باہمت شخص کی جس نے کچھ نہ ہوتے ہوئے بہت کچھ کر دکھایا۔ میں بات کر رہا ہوں ہونڈا کمپنی کے مالک سوچیرو ہونڈا کی۔ 1922 میں ایک 15 سالہ بچہ ایک ورکشاپ میں کام کرنے جاتا ہے۔ ورکشاپ کے مالک نے اس بچے کو اپنے بچوں کی نگہداشت کے لیے اور ورکشاپ کی صفائی کے لیے لگا دیا۔ کسی کو یہ شبہ بھی نہیں تھا کہ کچھ عرصہ بعد یہ بچہ دنیا کی سب سے بڑی موٹر وہیکل کمپنی کا مالک ہوگا۔ غریب گھرانے کے اس بچے نے بچپن میں ہی معمولی نوکریاں کی۔ 1906 میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ایک غریب گھرانے میں ہوئی۔ سوچیرو کا باپ پیشے کے لحاظ سے لوہار تھا اور لوہے کے کام کے علاوہ علاقے کے لوگوں کے سائیکل بھی مرمت کر دیتا تھا۔ سوچیرو کی ماں اون دھلنے کا کام کرتی تھی۔ تقریباً 8 سال کی عمر میں سوچیرو نے ایک گاڑی دیکھی جو کہ فورڈ گاڑی تھی۔ سوچیرو نے اس گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ یہی سوچیرو ہونڈا کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سوچیرو نے غربت کی وجہ سے سکول کی تعلیم حاصل نہیں کی بلکہ اپنے والد کی دکان پر والد کے ساتھ بائیسیکل مرمت کرنے لگ گیا۔ 1922 میں سوچیرو نے اپنے گھر کو خیرآباد کہا اور ٹوکیو منتقل ہو گیا۔ سوچیرو نے پہلی نوکری آرٹ شوکائی ورکشاپ میں حاصل کی۔ ورکشاپ کے مالک نے سوچیرو ہونڈا کو اپنے بچوں کی نگہداشت پر لگا دیا۔ ورکشاپ میں کام بڑھ جانے پر سوچیرو کو اس میکینیکل کام میں لگا دیا۔ دکان کے مالک یوزو نے سوچیرو کو گاڑیوں کی مرمت کا کام سکھانا شروع کر دیا۔ اس کام میں سوچیرو نے اتنی محنت کی کہ ورکشاپ کا بہترین میکینک بن گیا۔ یوزو نے سوچیرو کو میکینیکل ایکسپرٹیز دینے کے ساتھ ساتھ کاروبار کے طریقے بھی سکھانے شروع کر دیے۔ 1923 میں جاپان میں سپورٹس کار کو پسند کیا جانے لگا۔ یوزو کی کمپنی میں سوچیرو نے مختلف میکینکس کے ساتھ مل کر سپورٹس ریسلنگ کار بنانا شروع کر دیا۔ سوچیرو کی بنائی گئی ریسلنگ کار ایک ریسلنگ مقابلہ جیت گئی۔ 1928 میں ایک نئی برانچ بنائی گئی اور اس کا سربراہ سوچیرو کو بنا دیا گیا۔ 2 سال کی محنت کے بعد اس ورکشاپ میں بہت زیادہ کام بڑھ گیا۔ ورکشاپ میں دن رات کام ہونے لگا۔ ہیما ماٹسو میں بنائی گئی کار نے 120 کلومیٹر پر گھنٹہ کا ریکارڈ بھی قائم کیا اور یہ کار سوچیرو نے خود ہی ڈرائیو کی۔ اس کار کو چلاتے ہوئے سوچیرو کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا۔ 3 ماہ اسپتال میں رہنے کے بعد سوچیرو نے پھر کام شروع کر دیا۔ 4 ماہ بعد سوچیرو نے کار چلانا شروع کر دی مگر والد اور بیوی کی مخالفت کے بعد سوچیرو نے کار چلانا بند کر دیا۔ 1936 کے بعد ہونڈا نے رنگ پسٹن بنانے شروع کر دیے۔ ہونڈا نے رنگ پسٹن بنانے کے لیے مختلف تعلیمی اداروں میں داخلہ لیا۔ ہونڈا نے 40 پسٹن ٹویوٹا کمپنی کو بنا کر دیے مگر کمپنی کو صرف 3 پسٹن ہی پسند آئے۔ ہونڈا نے حوصلہ نہیں ہارا اور جاپان کے مختلف اداروں اور ورکشاپ سے علم حاصل کرتا رہا۔ آخرکار اتنی محنت کے بعد ہونڈا نے ایک شاندار پسٹن تیار کیا جس کی کارکردگی اور ڈیزائن بے مثال تھا۔ اس پسٹن کے ہونڈا کو اتنے آرڈرز ملے کہ ہونڈا نے اپنی کمپنی میں 2000 لوگوں کو ملازمت دی۔ پھر جاپان میں جنگ چھڑ گئی اور ہونڈا کی کمپنی گورنمنٹ کے زیر سایہ آ گئی۔ پھر ٹویوٹا نے یہ کمپنی خرید لی اور ہونڈا مالک سے مینیجر بن گئے۔ اس جنگ میں کمپنی تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد شدید زلزلہ ہونڈا کی اس کمپنی کو صفحہ ہستی سے مٹا گیا۔ ہونڈا نے اس کمپنی کا بچا ہوا سکریپ 45,000 ین میں فروخت کر دیا۔ پھر ہونڈا نے ایک ایسا جنریٹر دیکھا جو کہ آرمی کے وائرلیس نظام کو چلانے کے لیے تھا۔ اسی انجن کے ڈیزائن کو دیکھ کر ہونڈا نے سائیکل پر لگانے کا ارادہ کر لیا۔ 1946 میں ہونڈا نے یہ کام شروع کر دیا۔ ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ 12 دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر آخر کار ہونڈا نے ایک انجن پر چلنے والا سائیکل بنا لیا۔ سائیکل سستی ہونے کی وجہ سے جاپان سمیت امریکہ اور کافی ممالک میں یہ سائیکل مقبول ہو گئی۔ سیکنڈ ہینڈ انجن پر بننے والی سائیکل کے لیے نئے انجن بنانے کے لیے 1947 میں ٹائپ اے انجن بنایا گیا اور پہلی مرتبہ ہونڈا کمپنی کا مونوگرام بھی اس پر پرنٹ کیا گیا۔ 1948 میں ہونڈا موٹر کمپنی کی بنیاد رکھی گئی۔ اگلے سال ہونڈا کمپنی نے اپنی پہلی موٹر بائیک بنا لی۔ ماڈل ڈی بائیک کو لوگوں کی پذیرائی نہ مل سکی کیونکہ یہ بائیک
وزن اور اپنے سائز میں بہت بڑی تھی۔ 3 سال کی محنت کے بعد سپر کب موٹر بائیک کو بنا لیا گیا۔ اس بائیک نے دھوم مچا دی۔ امریکہ میں اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اس کی قیمت صرف $300 کے قریب تھی۔ ہونڈا نے پھر ریسنگ بائیکس بنائی جنہوں نے ریس جیتنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہونڈا کا نام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ ہونڈا نے کار بنانے کا خواب دیکھا اور پھر 1963 میں اپنی پہلی گاڑی بنا لی۔ 1964 کے بعد ہونڈا نے ریس کار بنانے کا ارادہ کر لیا۔ ان گاڑیوں نے کافی مقابلے جیتے اور 1972 میں ہونڈا کمپنی نے ہونڈا سیوک لانچ کی۔ یہ گاڑی پوری دنیا میں مقبول ہو گئی۔ اس کے بعد ہونڈا ایکارڈ بنائی گئی۔ یہ گاڑی دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی گاڑی بن گئی۔ پھر ہونڈا کمپنی پوری دنیا میں گاڑیاں بنانے والی تیسری بڑی کمپنی بن گئی۔ 5 اگست 1991 میں سوچیرو ہونڈا جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تو پیارے دوستو، اگر لگن اور جذبہ سچا ہو اور ارادے مستحکم ہوں تو بڑے سے بڑے کام کو بھی انسان انتہائی آسانی سے کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک لوہار کا بیٹا کیسے ایک بہت بڑی آٹو موبائل کمپنی کو بنا سکتا ہے۔ دنیا میں اس وقت ہونڈا کی بائکس اور ہونڈا کی گاڑیاں انتہائی مقبول ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے یوٹیوب چینل RF ٹائمز BK کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے لگے بٹن کو پریس کر کے سلیکٹ آل ضرور کر دیجئے گا۔ اجازت دیجئے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔